اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا إن الإنسان ليطغى یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے ان رآہ استغنی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا ان الی ربک الرجعی بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ارأیت الذی ینہی کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی بندے کو جب وہ نماز پڑھے ارأیت ان کان علی الہدی کیا دیکھا تو نے اگر وہ ہدایت پر ہو او امر بالتقوی یا حکم دیا ہو تقوی کے ساتھ ارأیت ان کذب وتولی کیا دیکھا تو نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا الم یعلم بان اللہ یری کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کلا ہرگز نہیں لئن لم ینتہ اگر وہ باز نہ آیا لنسفعا بالناصیہ تو ضرور ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کو ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ پیشانی جھوٹی گنہگار فلیدع نادیہ پس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو سندع الزبانیہ ہم بھی بلائیں گے اپنے لشکروں کو کلا لا تطعہ واسجد واقترب ہرگز نہیں آپ نہ اطاعت کریں اس کی اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العلق آیت نمبر 6 سے 19 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا
اللہ رب العزت نے سورہ علق کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور اللہ بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آج کے سبق میں انسان پر شکوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا اور انسان کی حالت کیا ہے، اور پھر ایک مجرم انسان کی مثال بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بڑی عزت اور بڑا کرم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اولاد آدم پر بڑا کرم کیا، ہم نے خشکی اور سمندر میں اس کو سواریاں عطا کی، اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا، لیکن فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکش ہے، نافرمان ہے، باغی ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اتنی بے حساب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، ان کو استعمال کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ہر وقت شکر گزاری میں لگا رہتا اور ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہتا، لیکن فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو گیا، باغی اور نافرمان ہو گیا۔ یہ سرکش اور نافرمان کیوں ہوا؟ فرمایا الرآہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، اس بات کا اسے احساس ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے مقام دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر پابند بنایا ہے، احساس ہی اس نے نہیں کیا، غفلت میں چلا گیا، بے پرواہی میں چلا گیا، ایسا غافل ہوا کہ حکم ربی کو تو بھول ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی تھا میرے لیے اور میں نے زندگی کیسے گزارنی تھی، دنیا میں آنے والے اپنے مقصد کو ہی بھول گیا۔ ان الی ربک الرجع، یقیناً رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ بھولے یا جاگے، یہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارے یا ہوش کے ساتھ زندگی گزارے، جانا بارہ کیف اس نے رب کی طرف ہی ہے۔ جیسے ایک آدمی چلتی گاڑی پر سوار ہو گیا، اب وہ وہاں جاگ کر بیٹھے یا سو کر بیٹھے، جہاں گاڑی جا رہی ہے اس نے جانا ادھر ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان ہو تو غافل گیا ہے، اب غفلت کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، بہرحال اس نے جانا تو رب کی طرف ہی ہے، اور رب کی بارگاہ میں ضرور اس نے لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ قاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، فرمایا کہ موت کی سکرات آ جائیں گی اور انسان بڑا حیران ہو جائے گا، تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر ایک دن جب اٹھایا جائے گا قبروں سے، کہا جائے گا یہ وہ وعدے والا دن ہے جس کی تجھے پرواہ ہی کوئی نہ تھی، جس کا تو احساس ہی نہیں رکھتا تھا، جس کے بارے میں تجھے یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایسا دن بھی آئے گا کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان بڑا سرکش ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، لیکن ان الی ربک الرجع، لوٹ کر تو رب کی طرف ہی جانا ہے۔ اب انسان کتنا سرکش ہے؟ سرکش کا معنی ہوتا ہے سر کھینچنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی رسی سے سر کھینچنے والا۔ عموماً وہ بکری وغیرہ یا گائے جس کے گلے میں رسی ڈالی ہو اور وہ یوں سر نکال لے وہاں سے تو آزاد ہو جائے، تو کہتے ہیں سرکش، سر کھینچ لیا ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت والی رسی سے سر نکال لیا وہ پھر کتنا باغی ہوتا ہے، اس کی ایک مثال آگے اللہ نے دی۔ مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام میں بیت اللہ شریف میں تشریف لے جاتے، ابو جہل راستے میں کھڑا ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟
میں مسجد جا رہا ہوں، نہیں میں آپ کو نہیں جانے دیتا. تو یہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکتا تھا. فرمایا دیکھو سرکشی اور بغاوت کی انتہا دیکھو کہ میرے بندے کو میری عبادت سے روک رہا ہے. ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کرنے دیتا. حد دیکھو سرکشی کی، اور حد سے یعنی گزرنا دیکھو اس بدبخت کا کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن بندے کو، عبدن میرے خاص بندے کو. چونکہ عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازی لقب جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ عبدیت کا عطا فرمایا. مثال کے طور پہ جہاں بھی کسی خاص نعمت کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بندہ فرمایا. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے قرآن اپنے بندے کو عطا فرمایا. اسی طرح معراج آپ کا اعزاز تھا تو کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا اپنے بندے کو اللہ نے معراج کرایا. تو جہاں بھی کوئی اعزاز تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو قرآن دیا، اپنے رسول کو سیر کرائی، نہیں فرمایا اپنے بندے کو. تو مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر جو تعلق ہے نا اللہ کا وہ بڑا خاص تعلق ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، حافظ قاری عالم پتہ نہیں اور بڑے عہدے ہیں اس کے پاس، لیکن جب اس کو ماں بلاتی ہے نا تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلائے تو وہ لذت نہیں، جب وہ بیٹا کہہ کے بلائے تو لذت. ماں جب بلائے میرے بچے میرے بیٹے، اس کے اندر جو لذت ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، انجینئر کا ہے، وہ لذت نہیں ہے. یہ ساری آپ کی صفات بے شک ہیں، لیکن جب رب کہتا ہے نا میرا بندہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا خاص بندہ ہے، اس میں خاص لذت ہے. اب یہاں بھی اللہ وہی وہ ہے کہ وہ لذت اور وہ تعلق بتا رہے ہیں. وہ روکتا ہے تو کس کو روکتا ہے؟ میرے بندے کو روکتا ہے. یعنی اس بدبخت کو احساس نہیں کہ وہ کس کو روک رہا ہے، وہ اللہ کے بندے کو اللہ کی بندگی سے روک رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ خاص تعلق بیان فرما رہے ہیں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدی، لیکن جب بندہ ضد پہ آئے یہ بھی اس نے نہیں سوچا اگر وہ ہدایت پر ہو. یعنی غور تو بندہ کر لے، مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن ایک منٹ کے لیے روک کر سوچے تو صحیح، کیا پتہ آپ ہی ہدایت پر ہو، غور تو کر لے بات پر. او امر بالتقوی، یا اس نے حکم تقوی اور پرہیزگاری کا کیا ہو. آپ کی دعوت کو تو سن لیتا نا، شاید کہ آپ تقوی کی بات کر رہے ہوتے، لیکن سرے سے سننی نہیں بات اور اتنی ضد پہ. ارائیت ان کذب وتولی، کیا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یہ بات وہ سمجھتا نہیں اور غور نہیں کرتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دے رہے ہیں اور یہ بدبخت منہ موڑ رہا ہے اور اس سے جھٹلا رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. جب میرے بندے کو میرے گھر سے روکتا ہے تو اس کا کیا خیال ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. الم یعلم بان اللہ یری، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ساری کائنات والے جو جو عمل کرتے ہیں ایک ایک عمل پر دیکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. اور سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اور دو بندے یا تین بندے یا چار پانچ بندے جب بھی چھپ کر کوئی بات کرتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہیں تیسرا کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تو تیسرا ہوتا ہے۔ جہاں وہ 3 4 بیٹھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم 4 ہیں پانچواں کوئی نہیں، ہم 5 ہیں چھٹا کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کریم جہاں کہیں بھی تم چھپ کر بات کرو اللہ کریم سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ الم یعلم بان اللہ یری۔ مکے کے اندر 2 آدمی مشورہ کرتے ہیں، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تنگ ہوئے۔ کیوں جی؟ ہمارے بڑے بڑے مارے گئے بدر میں، بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ دوسرا کہتا ہے یہ کام تو میں کر سکتا ہوں لیکن میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مسئلہ ہو جائے تو بچوں کا کیا بنے گا۔ کہتا ہے بچوں کا میں ذمہ لیتا ہوں اگر تو یہ کام کرے تو۔ کہا پھر معاہدے ہو گئے، پہاڑ کے دامن میں چھپ کر بیٹھ کے معاہدے کر لیے، تیرے بچوں کی ذمہ داری میری ہے، جا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آ جا، بس بات خفیہ رکھنی ہے، تیسرے کو پتہ کوئی نہ چلے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ خوش ہو گیا، مکے میں کہتا ہے اب ان قریب کوئی خبر آنے والی ہے۔ کیا خبر ہے؟ آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے ذہن میں کہ کل خبر آئے گی، پرسوں آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وہ گیا مدینہ میں سفر کر کے تلوار لے کر گیا، اللہ نے پہلے وحی کے ذریعے ساری اس کی میٹنگ سنا دی کہ اس طرح کا مشورہ ہو چکا ہے اور فلاں شخص تلوار لے کر آ رہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مدینہ میں رشتہ دار ہیں ان سے ملنے آیا ہوں۔ کہا تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ کہا جی تلوار تو سفر میں ساتھی ہوتی ہے۔ کہا زہر کی پان کیوں لگائی ہے؟ اب وہ تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہا ہے، کہنے لگا جی بس یہ تو آپ کو پتہ ہے نا دشمن کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا تھا؟ اور اس نے تلوار پھینکی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جہاں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا وہاں تو بندہ تھا ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر آپ کو وہ مشورہ پتہ ہے تو معلوم ہو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں تم جاؤ گے، کہاں چھپ کر بات کرو گے، کس سے چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا، یقیناً ایسا ہی ہے، لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہ آیا ان حرکتوں سے، لنصفا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کو گھسیٹیں گے۔ پیشانی عزت شمار ہوتی ہے نا، میں بڑی عزت والا ہوں جی، اللہ فرماتے ہیں اس کی پیشانی گھسیٹیں گے یعنی اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ آج بھی نام اس کا ابو جہل، حالانکہ نام تو اس کا ابو الحکم تھا، حکمت والا، تو ابو الحکم نام آتا ہی کسی کو نہیں ہے۔ ابو جہل جہالت والا، ایسا ابو جہل مشہور ہوا کہ بدر کے اندر ذلیل تو ویسے ہوا اور رہتی دنیا تھا کہ اس کا نام ہی بگڑ گیا اور جہالت والا اس کا نام پڑ گیا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی کاذبہ جو جھٹلانے والی ہے، خاطئہ جو خطا کار ہے۔ جس پیشانی کے اندر، جس دماغ کے اندر جھٹلانے کا جذبہ بھرا ہوا ہے، جس دماغ کے اندر گناہ اور خطا بھرے ہوئی ہیں، ہم اس پیشانی کو یعنی اس شخص کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے۔ اس کے دل کے اندر غرور یہ ہے کہ وہ جناب اپنے پارٹی کا وڈیرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بس چاہیے کہ وہ بلائے اپنے ہم نشینوں کو، اپنے مجلس والے کو، نادیہ مجلس والے، اپنے دوستوں کو بلائے۔ جب ہم ذلیل کریں گے پھر بلائے کون اس کو چھڑاتا ہے؟ سندع الزبانیہ، رب کہتا ہے ہم بھی اپنے لشکروں کو بھیجیں گے۔ جب اللہ کے لشکر آئیں گے پھر یہ چھوٹے موٹے اس کی پارٹیاں اور اس کے ساتھی، یہ اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ سورۃ المدثر میں ہے نا، جب دوزخ کے فرشتوں کا تذکرہ ہوا علیہا 19 کہ وہاں پہ 19 فرشتے ہیں، تو کفار نے مذاق اڑایا، ایک کہنے لگا 15 تو میں قابو کر لوں گا، تو باقیوں کا آپ انتظام کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، وہ انسان نہیں ہے، وہ تمہارے جیسے انسان نہیں کہ تم قابو کر لو گے، وہ فرشتے ہیں، اور فرشتہ ایک بھی آ گیا تو تمہیں کافی ہے، فرشتہ ایک بھی تم۔ اس لیے اللہ فرماتے سند و زبانی ہے، ہمارے جب لشکر آئیں گے
پھر اس کو کہیں اپنے ساتھیوں کو بلائے. یعنی جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر نہ کوئی دوست کام آتا ہے، نہ کوئی پارٹی کام آتی ہے، نہ کوئی لشکر کام آتا ہے. کلا لا تطیعوا، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات مانیں ہی نہ، جو مرضی حرکتیں کرتا رہے آپ پرواہ نہ کیجئے. واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. آج سجدے کی ہے، غور کیجئے حکم کیا دیا، سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. معلوم ہوا بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کا اگر قرب چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ. سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. واسجد واقترب، اور جتنا بندہ سجدے سے دور ہوتا ہے اتنا گویا کہ اللہ سے دور ہوتا ہے. اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے. رآہ استغنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے منع کیا، جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ نے اگر وہ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، یا حکم کیا ہو تقوی کا. ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا. لنصفعا بالناصیہ، ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کو. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جھٹلانے والی گناہ گار کو. فلیدع نادیہ، پس چاہیے کہ وہ بلائے اپنے ہم نشینوں کو. سندع الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے اپنے لشکروں کو. کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ، آپ اطاعت نہ کریں اس کی. واسجد واقترب، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں.